اور تمک کشفت تجابی جمالہ، اور وہ ہے بے مثال دریچے شک حسنت جمیع بخصالہ، اور انہیں دیکھے حور و ملک تو پڑھے سب صلو علیہ وآلہ۔ اللهم صل على شيخنا قريبنا مولانا محمد وآله وسلم صلوا عليه صلاة وسلام عليك يا رسول الله يا نبي الله يا حبيب الله صلى الله تعالى عليه وسلم۔ اچھا، یہ جو میری بائیں جانب روڈ ہے جس پر ٹریفک چل رہا ہے، آپ تمام حضرات سے اگر مہمانوں کی بات مانتے ہیں، اور ویسے بھی میں نے ابھی پوچھا نام کیا ہے، تو خیالہ والے تو ویسے ہی سب کا خیال رکھتے ہیں کہ نہیں رکھتے ہیں؟ ارے تمہارے نام میں ہی خیال ہے، تم بھی یہ اپنے آنے جانے والوں کا خیال رکھو، اور تم سرکار کے امتی ہو اور اس نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ماننے اور چاہنے والے ہو کہ تمہارے نبی نے ہمیشہ امن کا پیغام دیا ہے، ہمیشہ محبت کا پیغام دیا ہے۔ میرے سرکار نے تو جو راستے بند تھے ان کو کھولنے کا پیغام دیا ہے، کسی کو تکلیف دینے کا پیغام نہیں دیا ہے۔ سنی مسلمانوں، اگر تم اسی مجمع کے ہو تو اسی مجمع سے آپ جڑیے، اسی مجمع میں آئیے، اور سب مل کر کے شب برات کے موقع پر آپ دیکھ رہے ہیں، ابھی مجھے معلوم ہوا کہ دارالعلوم غوثیہ کے چار طالب علموں کی پرکیف دستار بندی کا منظر آپ دیکھیں گے، جس کے پیچھے کاوش ہے حافظ و قاری فخر الحفاظ قاری اشتیاق احمد صاحب قبلہ، ساتھ ہی ساتھ حضرت مولانا نعیم احمد صاحب شیری، اور تمام اراکین کمیٹی اور تمام سنی جامع مسجد کے معاونین کہ جن کے محنت و کاوش کا نتیجہ ابھی آپ کچھ ہی دیر میں دیکھیں گے کہ انشاءاللہ اس دارالعلوم غوثیہ سے 4 بچے سبحان اللہ حافظ قرآن ہو رہے ہیں۔ چل کے بولے سبحان اللہ۔ 4 بچے، کتنے بچے؟ 4 بچے، اور اس سے زیادہ مجھے خوشی ہوئی کہ چاہے قصبہ ہو چاہے دیہات ہو شہر ہو، ہر جگہ سسٹم ہے ٹفن والا، لیکن ابھی مجھے مولانا نعیم احمد صاحب شیری نے بتایا کہ حضرت جتنے بھی بچے یہاں علم حاصل کرتے ہیں، جتنے بھی بچے پڑھنے آتے ہیں، یہاں کوئی ٹفن والا سسٹم نہیں ہے، کھانا مانگنے والا سسٹم نہیں ہے، بچے جتنے بھی رہیں سب کا انتظام یہاں کے لوگ کرتے ہیں، سبحان اللہ، سب معاون ہیں، اور جو طالب علموں کو کھلاتا ہے اللہ کے رسول کے مہمانوں کو کھلاتا ہے، تو قسم خدا کی اس کے خزانے میں کبھی کمی نہیں ہوتی ہے۔ اگر وہ 10 خرچ کرتا ہے تو پاک پروردگار اس سے دگنا اسے عطا کرتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، دارالعلوم غوثیہ، اساتذہ کرام، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ جس طریقے سے آپ تعاون کرتے ہیں اور جس طریقے سے اس ادارے کی اور سنی جامع مسجد کی آپ مدد کرتے ہیں، جس طریقے سے کریے، انشاءاللہ اس کا اجر اللہ آپ کو آخرت میں عطا فرمائے گا انشاءاللہ۔ اب تقریر شروع کرو، لیں گے ذرا مچل کے بولے سبحان اللہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ دلی والوں، ہم تمہارے لیے نئے نہیں ہیں، بلکہ لاک ڈاؤن سے پہلے شکور پور بستی بالکل قریب میں آپ کے، الحمدللہ 3 سال تک لگاتار وہاں شب برات کے موقع پر میری تقریر ہوئی تھی۔ آج ہمارے استاد محترم مولانا نعیم احمد صاحب شیری کی محبتیں، میں یہاں سے نہیں، کافی دور سے بیڑی شریف سے، جو کہ بریلی شریف کے بالکل قریب میں ہے، یہاں سے تقریباً 300 کلومیٹر وہاں سفر کر کے آپ تک پہنچا ہوں۔ تھکان ضرور ہے، لیکن یہ مجمع دیکھ کر کے دل چاہتا ہے کہ کتنا بولو، لیکن وقت کی قلت بھی دامن گیر ہے۔ ذرا آگے سے پیچھے تک سب بولیں سبحان اللہ۔ فضل رب العلا، اور کیا چاہیے؟ فضل رب العلا، اور کیا چاہیے؟ ارے مل گئے مصطفیٰ، اور کیا چاہیے؟ مل گئے مصطفیٰ، اور کیا چاہیے؟ سبحان اللہ۔ اور دامن
جن کے ہاتھوں میں ہے دامن مصطفیٰ، جن کے ہاتھوں میں ہے اس کو روزے جزا اور کیا چاہیے، روزے جزا اور کیا چاہیے۔ بھیک دے کر مجھے میرے سرکار نے، بھیک دے کر مجھے میرے سرکار نے مسکرا کر کہا اور مسکرا کر کہا اور کیا چاہیے۔ اور کچھ ہی دیر میں انشاءاللہ دستار بندی کا پرکیف منظر دیکھیں گے۔ اس کے تعلق سے ایک شعر کہ جس کے دل میں جلے گا علم قرآن کا چراغ، قاری صاحب، جس کے دل میں جلے گا علم قرآن کا چراغ، ماں باپ کو خلد میں بیٹا وہی لے جائے گا، ماں باپ کو خلد میں بیٹا وہی لے جائے گا۔ یہی آرزو ہے کہ تعلیم قرآن عام ہو جائے، ہر پرچم سے اونچا پرچم اسلام ہو جائے۔ ہے قول خدا قول محمد، فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلے گا لاکھ زمانہ لیکن قرآن نہ بدلا جائے گا۔ ذرا مچل کے بولیں سبحان اللہ۔ تو باوقار سامعین، آج جن بچوں نے قرآن پاک کو اپنے سینے میں بسایا، لیکن قوم سوال کرتی ہے حضرت اگر ہم اپنے بچے کا داخلہ اسکول سے چھوڑ کر کے مدرسے میں کرائیں تو اگر ہم اسکول میں بچے کا داخلہ کراتے ہیں، وہاں بچہ جب علم حاصل کرتا ہے، انٹر کرنے کے بعد کوئی بچہ ڈاکٹر بنتا ہے تو کوئی بچہ وکیل بنتا ہے۔ حضرت اگر کسی کو بیماری ہو جائے تو وہ پڑھا لکھا بچہ جو ڈاکٹر بنتا ہے، ڈاکٹر بننے کے بعد جب کوئی انسان بیمار ہو جاتا ہے تو باذن اللہ جب وہ اس کو دوا دیتا ہے تو وہ شفا یاب ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی بچہ پڑھ لکھ کر کے وکیل بنتا ہے، وکیل کی ڈگری حاصل کرتا ہے، اس کے بعد جب وہ بچہ اللہ اکبر اگر کسی کی عزت کو کورٹ کے اندر چیلنج کیا جاتا ہے تو وہی وکیل کھڑا ہو کر کے اس کی عزت و آبرو کو بچاتا ہے۔ لیکن حضرت جس بچے کا داخلہ ہم نے مدرسے میں کرایا، جو بچہ حافظ قرآن بنا، وہ قوم کو کیا دیتا ہے، وہ اسلام اور دین کو کیا دیتا ہے۔ تو سنو، جب بچہ ڈاکٹر بنتا ہے اگر انسان بیمار ہو جائے تو قسم خدا کی باذن اللہ وہ اس کو شفا یاب کر دیتا ہے۔ جب بچہ وکیل بنتا ہے، کسی کی عزت و آبرو کو کورٹ میں چیلنج دیا جائے تو وہ اس کی شان کو بچاتا ہے۔ ڈاکٹر انسان کی جان کو بچاتا ہے، لیکن جب ایک بچہ حافظ قرآن بنتا ہے تو وہ پوری قوم کے ایمان کو بچاتا ہے۔ نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مسلک اعلیٰ حضرت حضرت مولانا سبحان میاں شہری صاحب کے بنا، حضرت کاشف شفیع صاحب کے بنا، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، دارالعلوم غوثیہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو وکیل انسان کی شان کو بچائے، ڈاکٹر جان کو بچائے، لیکن یہ حفاظ قرآن والے کس کو بچاتے ہیں؟ ہمارے ایمان کو بچاتے ہیں۔ اب وقت بہت کم ہے میرے ذہن میں، اب بہت ساری باتیں کرنے کو ہیں، لیکن بس قیمتی بات کر کے جا رہا ہوں۔ معذرت اگر موضوع پہ نہ بول پاؤں کیونکہ وقت اتنے قلت کے ساتھ ہے۔ سنو، اتنا بڑا مجمع ہے تو میں چاہتا ہوں کوئی اچھا میسج اور پیغام تم کو دے کر کے جاؤں۔ میرا ایک جملہ سنو اور اس جملے پر ہمیشہ عمل کرنا، انشاءاللہ گارنٹی مجھ سے لو، ان علماء سے لو، انشاءاللہ اگر اس پر عمل کرو گے تو دنیا بھی کامیاب ہوگی، انشاءاللہ تمہاری آخرت بھی کامیاب ہوگی۔ سنو، انسان جب اس دنیا گیتی پر آتا ہے تو کوئی بھی انسان
ایسا نہیں ہے کہ اس کی زندگی میں ہمیشہ خوشیاں رہیں، اور کوئی بھی انسان ایسا نہیں ہے کہ اس کی زندگی کے اندر اس کی زندگی میں ہمیشہ غم رہے۔ انسان مجبور ہے کہ کبھی اس کی زندگی کے اندر خوشیاں آتی ہیں، کبھی غم آتا ہے، چاہے اپنے وقت کا بادشاہ ہو، چاہے اپنے وقت کا مالدار ہو، لیکن فکر اسے بھی رہتی ہے، ٹینشن اسے بھی رہتی ہے۔ اگر اللہ نے تمہیں ایک پلاٹ کا مالک بنا دیا تو اسی فکر میں رہتے ہو کہ دوسرا پلاٹ کیسے ملے گا۔ اگر اللہ نے تمہیں ایک مکان کا مالک بنا دیا تو اسی فکر میں رہتے ہو دوسرا مکان کیسے تیار ہوگا۔ اگر اللہ نے تمہیں 1 لاکھ کا مالک بنا دیا تو اسی فکر میں لگے رہتے ہو کہ 2 لاکھ کیسے ہوں گے۔ اللہ تمہیں جتنی دولت دیتا ہے ٹینشن کم نہیں ہوتی ہے، ٹینشن بڑھتی ہے، فکریں بڑھتی ہیں۔ کوئی بھی انسان ایسا نہیں ہے کہ جو زندگی کے اندر ہمیشہ خوش رہے، اور نہ کوئی ایسا انسان ہے جو ہمیشہ پریشان رہے، جس کے حصے میں کبھی خوشیاں نہ آئے۔ ایک مومن اگرچہ غریب ہو، اگرچہ فقیر ہو، لیکن جب 30 روزے رکھنے کے بعد عید الفطر بناتا ہے، کتنا بھی غریب ہو لیکن وہ بھی اچھا کھاتا ہے، وہ بھی اچھا پیتا ہے، اس کے حصے میں بھی اللہ نے خوشیاں رکھی ہیں۔ تو سنو، جب اللہ تمہیں نعمتیں دے تو صرف نعمتیں کھاؤ مت، بلکہ مومن وہ ہے، مسلمان وہ ہے، مومن کامل وہ ہے، اسلام میں پورا داخل وہ ہے۔ جب اللہ تمہیں اپنی نعمتوں سے نوازے تو صرف نعمتیں کھانا مت، بلکہ ہر نعمت پر اللہ کا شکر ادا کرو۔ واہ 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 واہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، سبحان اللہ، واہ 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 واہ۔ اللہ جب تمہیں نعمتیں دے تو کیا کرو؟ کیا کرو؟ شکر کرو۔ اور پریشانیاں بھی انسان کی زندگی کے اندر آتی ہیں، نو ٹینشن کوئی نہیں ہے۔ یہاں تک کہ میرے سرکار جو مالک و مختار ہیں، جن کے پاس اللہ نے جنہیں سب کچھ عطا کیا تھا، لیکن وہ بھی اپنی امت کی ٹینشن لیتے تھے، فکر کرتے تھے۔ میرے سرکار بھی رات بھر اللہ اکبر سجدہ کرتے تھے اور روتے تھے اور کہتے تھے، مولا تو میری امت کو بخش دے، مولا تو میری امت کو بخش دے۔ تو زندگی کے اندر جب کوئی پریشانی آئے، کوئی فکر آئے، کوئی ٹینشن آئے، تو فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اس پریشانی پر صبر کرنے کی ضرورت ہے۔ واہ واہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، واہ، بہت اچھا بول رہے ہیں حضرت، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، واہ۔ جب کوئی پریشانی آئے تو کیا کریں؟ جب اللہ خوش رکھے، نعمتیں دے تو کیا کریں؟ شکر ادا کریں۔ نعمتوں پر کیا کریں؟ اور اگر کوئی پریشانی آئے تو یہاں تو میاؤں کا مجمع نہیں ہے کیا؟ ڈھونگی پیر ہمارے علاقے میں بہت ہیں، اور پیر بھی ڈھونگی اور میاں بھی بڑے ڈھونگی۔ ڈھونگی سمجھتے ہیں اصلی اور نقلی، جیسی دیسی گھی ہوتا ہے نا، سب دیسی کی خوشبو ایک سی ہوتی ہے لیکن سب اصلی نہیں ہوتا۔ اسی طریقے سے ایسے پیر بھی ہیں جو 10 انگوٹھی پہنتے ہیں اور بال بھی شریعت کے مطابق نہیں بلکہ طبیعت کے مطابق رکھتے ہیں۔ تو قسم خدا کی، اگر ایسا پیر دیکھو تو وہ حقیقت میں پیر نہیں بلکہ پیر ہے۔ پیر وہ ہے جو مصطفیٰ کی شریعت پر عمل کرتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پیر دیکھنا ہے تو جائیے بریلی شریف، دیکھیں سرکار اعلیٰ حضرت کے پوتے، آپ نے دیدار کیا ہوگا سرکار تاج الشریعہ کا۔ قسم خدا کی، اگر اندھیرے میں بیٹھ جائیں تو ان لائٹوں کی کوئی ضرورت نہیں۔ میرے تاج الشریعہ ایسے جگمگاتے تھے کہ بغیر لائٹ کے بھی دیکھنے والے دیکھتے تھے، بلکہ مجھے بولنے دیا جائے، جب انہیں غیر دیکھتے تھے تو سرکار تاج الشریعہ کی چہرے پر اللہ نے وہ نورانیت رکھی تھی کہ وہ بھی بولتے تھے لا الہ الا اللہ، کہنے پر مجبور تھے۔
مجبور تھے جب مدینے والے کا غلام اتنا خوبصورت ہے، واہ 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 میرے واہ آقا کتنے خوبصورت سبحان ہیں، اللہ سبحان اللہ جب واہ ان واہ کے گدا پر دیتے ہیں شاہان زمانہ کی جھولی، واہ واہ۔ ارے محتاج کا جب یہ عالم ہے تو مختار سبحان کا عالم۔ اللہ سبحان اللہ واہ بہت اچھا ذرا مچل کے بولے سبحان اللہ۔ میں نے دعویٰ کیا کہ انسان اگر اللہ کی نعمتوں پر شکر کرے اور جب کوئی پریشانی آئے تو صبر کرے تو کامیاب۔ آپ کہیں گے حضرت دعویٰ ہے، دلیل لائیے۔ جی آئیے آخری بات کرنے لگا ہوں، اجازت ہے 10 منٹ کی؟ ذرا مچل کے بولے سبحان اللہ۔ آپ نے بار بار یہ آیت پڑھی ہوگی ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ کس کے ساتھ ہے؟ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اسی آیت کی تفسیر میں علماء ایک واقعہ نقل کرتے ہیں اپنے وقت کے نبی اور رسول۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مسلک اعلی حضرت علامہ سعید احمد صاحب رجپوری، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، دارالعلوم غوثیہ، خیالہ کا سنی مسلمان، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ محبتوں کے ساتھ آپ حضرات جیسے بیٹھے تھے ویسی بیٹھ جائیں۔ انشاءاللہ میرے بعد حضرت علامہ مولانا سعید احمد صاحب رجپوری کا بہترین بیان سماعت کریں گے، لیکن ان سے پہلے مجھے سنیں گے؟ ذرا مچل کے بولے سبحان اللہ۔ نوجوانوں کا مجمع ہے، الحمدللہ میں بھی نوجوان ہوں۔ تقریر انشاءاللہ تمہارے مطلب کی ہوگی، ذرا مچل کے بولو سبحان اللہ۔ ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صابروں کے ساتھ ہے، صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ آپ دیکھیں جس جملے کو میں نے بولا کہ اللہ کی نعمتوں پر شکر کرو، جب کوئی مصیبت آئے تو صبر کرو۔ دیکھیں حضرت ایوب علیہ الصلوۃ والتسلیم، اللہ تبارک و تعالیٰ کے جلیل القدر پیغمبر بھی ہیں، رسول بھی ہیں، نبیوں میں بظاہر اللہ نے جن کو سب سے زیادہ مالدار بنایا تھا، سب سے زیادہ غنی بنایا تھا، وہ حضرت ایوب علیہ الصلوۃ والتسلیم ہے۔ اللہ نے انہیں بڑی دولت سے نوازا تھا، انہیں بہت بڑا غنی بنایا تھا۔ آج کے دور میں جس کے پاس سب سے زیادہ پلاٹ اور زمین ہو وہ مالدار ہے، جس کے پاس سب سے زیادہ پیسہ ہو وہ مالدار ہے، جس کے پاس سب سے زیادہ سونا ہو وہ مالدار ہے۔ لیکن پہلے مالداری پیسے سے نہیں ہوتی تھی، پہلے مالداری جانوروں سے ہوتی تھی۔ جس کے پاس سب سے زیادہ بکریاں ہوتی تھی وہ سب سے زیادہ مالدار ہوتا تھا، جس کے پاس سب سے زیادہ